آج میں آپ کے لیے 2 لونگ اور نمک پر یا گنی اور سورہ کوثر کا ایسا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے غربت، تنگی اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور رزق خود چل کر آپ کے دروازے تک آئے گا۔ اللہ والو، نمک برکت کی نشانی ہے اور لونگ ایسی چیز ہے جو تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ یا گنی یعنی اللہ کا امیری والا نام اور سورہ کوثر کی بے پناہ خیر کو ملا کر ان پر دم کرتے ہیں تو یہ دونوں دانے آپ کے رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جیسے ایک اینٹینا ہر طرف سے دولت اور برکت کو کھینچ کر آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ ان 2 لونگ کے دانوں پر جو خاص طریقہ اور عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یقین رکھیے نتیجہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو ان دانوں پر اللہ کا یہ نام پڑھیے، اگر آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے تو یہی عمل کیجئے، لیکن یاد رکھیں کسی کو اپنے قابو میں کرنے، کسی کو مجبور کرنے یا اس کی مرضی کے خلاف چلانے کے لیے ایسے عمل کا استعمال کرنا دین کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات سے بچیں اور اس عمل کو صرف حلال، جائز اور بھلائی کے مقصد کے لیے کریں۔ اس عمل کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انہیں بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی تنگی اور بے برکتی کو ختم کر کے ایک نئی سکون بھری زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ والوں کے روحانی تجربوں میں سے ایک خاص راج ہے جس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، گرم مسالے کا حصہ ہے، اور نمک بھی ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی صاف نمک لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 مٹھی نمک لیں اور 2 لونگ کے دانے لیں اور ان پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ نمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بری اثرات، جادو، نظر بد اور بندش کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں آتی، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ عمل ایک راہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ پر جادو، جنات، نظر بد یا کسی بھی طرح کی بندش کے اثرات ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور سورہ کوثر وہ عظیم انعام ہے جو بے پناہ خیر اور برکت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انسان کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں یا گنی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں فرشتے رزق کی برکت لے کر اترتے ہیں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، قرض نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے صرف 3 دن یہ عمل کیا، 2 لونگ لی، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں دبا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی وقت میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اس کا قرض اتر گیا اور اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، تو اس عمل کو اس نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، محبت ختم ہو رہی ہے، دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو اس عمل کو سکون اور محبت کے لیے کیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تبھی اس میں اصلی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دلوں کو موم کر دیتا ہے اور خالی تجوریوں کو بھر دیتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف ایک عام مسالہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی اینٹینا ہے
ایک ایسا خاص ذریعہ ہے کہ جب ان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رزق کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق پانی کے بہاؤ کی طرح آپ کی طرف آنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر لونگ ہی کیوں؟ تو اللہ والوں، لونگ میں وہ تاثیر، وہ طاقت اور وہ جذبہ ہے جو ہر طرح کی نحوست، ہر قسم کی بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور پھر ان کے بعد برکت کا ایسا راستہ کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 لونگ کے دانے لینے ہیں اور وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے بلکہ بالکل ثابت اور اچھے ہوں۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک مٹھی نمک لیں اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، کیونکہ بنا وضو یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں، اور جب انسان اس طرح کے روحانی کاموں میں لاپرواہی کرتا ہے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکے ہیں، ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ روحانی راستہ ہے جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہیں جن سے بڑے بڑے نبیوں نے اپنی تقدیر بدلی۔ جب یہ الفاظ ان لونگ کے دانوں پر پڑھے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ یا ربنا سیدھا اللہ سے رابطہ بناتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، مالک اور ذمہ دار۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا اے ہمارے رب، تو آپ ساری دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنے اصلی مالک کو پکارتے ہیں۔ لونگ ان الفاظ کی تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی پر مشکل وقت آیا انہوں نے ربنا کہہ کر اپنے رب کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مشکل میں یہی پکار تھی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ اب سوچئے جو نام بڑے بڑے طوفانوں کو روک سکتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت کی بندشیں نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کے رزق کی رکاوٹیں ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو نبیوں کی طرح یا ربنا کو ضرور پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے بندے کا سیدھا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جائے، اگر وہ صرف مدد کے لیے پکارے تو شاید کوئی نہ سنے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے پہچان لیتی ہے۔ یا ربنا بھی وہی پکار ہے جو عرش والے تک پہنچتی ہے، جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو محتاجوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ لونگ اور نمک پر یہ پکار کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور پھر مشکلات خود راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ اتنا پڑھ لو اور کام ہو جائے گا، لیکن اصل اثر اس طریقے میں چھپا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے پورے یقین، محبت اور عقیدت کے ساتھ ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر دعا قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً یا گنی پڑھنا ہے، اللہ کی بے نیازی، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کو پکارنا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت اور برکت کے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ وہ شخص بہت مشکل میں تھا، اس نے پورے یقین کے ساتھ 2 لونگ کے دانے لیے اور ساری رات ان پر یا ربا کا ورد کرتا رہا۔ پھر جو ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے دشمن کا دل نرم ہو گیا، اس نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ معافی بھی مانگ لی۔ اس نے خود کہا کہ پتہ نہیں کیوں مگر رات کو خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے
تجھے چھوڑنا ہی میری کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو دنیا کے دلوں کے کنٹرول بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یا ربا پڑھنے والے کی دعا سیدھے قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب یا ربا کو پکارنے کے بعد جب آپ اللہ کی رضا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو اب وقت آتا ہے اس خزانے کا دروازہ کھولنے کا جس کی چابی یا گنی ہے۔ جب یہ لونگ اور نمک کے ساتھ مل جاتا ہے تو واللہ آپ کے گھر میں رزق کا ایسا مقناطیس پیدا کرتا ہے جو دولت کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لا دیتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے؟ نمک برکت کی نشانی ہے۔ نمک کو جادو، جنات، نظر بد اور حسد کے اثرات ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لونگ ایک ایسی روحانی طاقت رکھتی ہے جو کامیابی کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ جب آپ ان پر یا گنی پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو کسی کی محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے، جو دینے والا ہے۔ یہ عمل آپ کے کچن اور آپ کی تجوری دونوں کو اللہ کی طرف سے بھرپور کر دیتا ہے، اور پیسے کی کمی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا گنی پڑھنا آج آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو رزق کی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے، یا آپ کے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کی فکر لگ جاتی ہے، تو آج اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے اور اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی کم ہوتا ہے۔ اب خود سوچئے، جب آپ اس گڑنی کو پکارتے ہیں تو کیا وہ آپ کا چھوٹا سا قرض، آپ کی چھوٹی سی تنگی، آپ کی تھوڑی سی غریبی دور نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی دکان میں گراہک نہیں لا سکتا؟ کیا وہ آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں لا سکتا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قطرے پانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے اور تھک جائے، پھر اچانک اسے سمندر کی چابی مل جائے۔ نمکدانی آپ کے گھر کے رزق کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اس میں یا گنی کا دم کیے ہوئے لونگ ڈالتے ہیں تو وہ نمک ایک پاور بینک بن جاتا ہے۔ جتنا وہ نمک استعمال ہوتا ہے اتنی ہی برکت آپ کے گھر میں بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایک لامحدود روحانی طریقہ ہے، اور بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو اسے نظر انداز کر دے۔ اب دھیان سے سن لیں کہ آپ نے یا گنی کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، اور جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے اور آپ ان کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کو کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر مٹھی بند کریں، پھر ان پر یا گنی 313 بار پڑھ کر پھونک ماریں۔ اس کے بعد مٹھی دوبارہ بند کریں اور اسی طرح ایک مٹھی نمک پر بھی پھونک ماریں۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایک شخص تھا جس کے گھر میں پھاکے تھے، غریبی کا ایسا عالم تھا کہ لوگ اس کی حالت پر ترس کھاتے تھے۔ اس نے یہی عمل کیا، لونگ اور نمک پر وظیفہ پڑھ کر انہیں ایک ڈبے میں رکھ دیا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، صرف ایک ہفتے کے اندر اسے ایسی جگہ سے کاروبار کا آرڈر ملا جو برسوں سے بند تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ پہلے میں نمک کے لیے ترستا تھا، آج میرے گھر میں دولت کی کمی نہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ یاگنی کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے رزق کو نظر بد، حسد، جادو اور جنات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت اور رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو اس وقت اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ایسی قرآنی سورہ پڑھنی ہے جو اس عمل کا سلطانی وظیفہ ہے، جس کے بنا یہ عمل مکمل نہیں ہے۔
پھر میں آپ کو آخر میں ایک ایسا راج بتانے والا ہوں جو محبت کے لیے دشمن کو قابو میں کرنے، دشمن کو مٹھی میں بند کرنے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے ہے۔ ایک طاقتور راج جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ساس ہو، بہو ہو، شوہر ہو، محبوب ہو، یا کوئی بھی انسان، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قابو میں آئے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھے گا، آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوگا، جو آپ کہیں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس کے پہلے آپ نے اپنے لونگ اور نمک پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یا ربنا کے ذریعے اللہ کو پکارنے کے بعد یا گنی کے ذریعے خزانے کا دروازہ کھل گیا، مگر اب وقت ہے اس خزانے پر قیامت تک کی مہر لگانے کا۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ جب آپ اسے 2 لونگ اور نمک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو واللہ یہ آپ کے گھر میں کبھی نہ ختم ہونے والی برکت کا دریا بن جاتی ہے، جسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، کوثر کا مطلب ہے کبھی نہ ختم ہونے والی بہت زیادہ خیر، بھلائی، سکون اور برکت۔ لونگ اور نمک پر جب آپ یہ سورہ پڑھتے ہیں تو آپ رزق کو لامتنا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ آخری مہر ہے جو آپ کی دولت کو حسد، نظر بد اور ختم ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کی ترقی میں روک ہے، کسی بھی طرح کی نوست ہے، تو آپ نمک اور لونگ پر یہ خاص سورہ مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر طرح کی نوست ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے پیسے جایا کیے، پیروں اور فقیروں پر لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن پھر بھی ان کی بندشیں ختم نہیں ہوتی، ان کی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی، ان کے مسائل ختم نہیں ہوتے، تو آج لونگ اور نمک پر یہ خاص عمل کریں اور اللہ کریم سے مانگیں، پھر دیکھیں میرا رب کتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نمک پر لونگ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے سے جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا موضع دیکھیے، سورہ کوثر اس وقت اتری جب دشمنوں نے کہا نعوذ باللہ کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو سورہ کوثر پڑھتا ہے اللہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا۔ سوچئے، یہ سورہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم دور کرنے کے لیے اتری، کیا یہ آپ کی غریبتی اور دکھ دور نہیں کرے گی؟ نمک پر اس کی تلاوت عرش الہی سے رزق کھینچنے کا سب سے تیز ذریعہ ہے۔ اللہ والوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دریا جو بارش پر چلتا ہو، بارش رک جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے، مگر سمندر کبھی نہیں سوکھتا۔ سورہ کوثر آپ کے رزق کو دریا سے سمندر بنا دیتی ہے۔ نمک اور لونگ اس پاور کو آپ کے کچن میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے ہیں، پھر آپ جتنا بھی خرچ کریں اللہ اتنا ہی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے آج تک سورہ کوثر کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن لونگ اور نمک پر اس کی تاثیر ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمیں دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آج میں آپ کو وہ روحانی راج دے رہا ہوں، لونگ اور نمک پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے لونگ اور نمک پر اس سورہ مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی طے شدہ تعداد ہے، اس میں کمی نہ کریں۔ ایک بڑا پرسیر واقعہ سنیے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بچوں کی عید کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے بزرگوں کے بتائے ہوئے اس عمل کو کیا۔ 2 لونگ لیے اور ان پر سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھا اور نمک پر رکھ دیا۔ معجزہ یہ ہوا کہ 2 دن بعد اسے ایسی جگہ سے منافع ملا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا جب سے کوثر میرے نمک پر داخل ہوئی ہے میرے گھر میں کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اللہ کی سخاوت کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب آپ لونگ اور نمک پر یہ خاص عمل پڑھتے ہیں تو آپ کے دشمنوں کی شکست ہو جاتی ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن بے نام اور نشان رہ جائے گا۔ پھر اس صورت میں اللہ نے
بے پناہ پیسہ رکھا ہے، بے پناہ برکت رکھی ہے، بے پناہ محنت رکھی ہے، خوشی رکھی ہے، خوشحالی رکھی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بے سکونیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ ایسے راستے فرماتا ہے کہ بندے کا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ اب اس قرآنی صورت سے اللہ کی کثرت پانے، نظر بد، حسد، جادو اور جنات سے نجات پانے کے بعد اب وقت آتا ہے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کا۔ اگر آپ کی محبت پتھر دل ہو چکی ہے یا کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، گھر میں نہ